وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کا اختیار کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، دوسرا جو کام ہے انسان کا باوضو رہنا، اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے باوضو ہو کر سونا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ تم اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ پاک تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ پاکیزگی کا جو عام مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو گندے اعمال اور گندی سوچ سے پاک کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بات طاہرا، کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، فرمایا من بات طاہرا، جو رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا۔ جب یہ شخص رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے تو فرمایا اس کی آنکھ رات کو جب بھی کسی ٹائم کھلتی ہے تو اللہ کا جو فرشتہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، فإنہ بات طاہرا، کیونکہ یہ رات اس حال میں یہ رات کو سویا تھا کہ اس نے پاکیزگی حاصل کی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میرے عزیز بھائیو، وضو کے بعد وضو ہو کر رہنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت آئے اور میرے دل کے اندر گناہ کے بارے میں نفرت بیٹھ جائے، اسے چاہیے کہ وہ باوضو رہا کرے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، خرجت الخطایا من جسدہ، اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے، انسان کا اجر لکھا جاتا ہے، انسان کا اجر لکھا جاتا ہے جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرشتوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے نبی اسلام نے جو دوسرا طریقہ بتایا ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا، اتنا عظیم عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر گشت کرتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں، ایسی جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری زمین کے اندر وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، زمین کا گشت کر رہے ہیں۔ اور کن کے لیے گشت کر رہے ہیں؟ یہ کن کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے؟ میں ایسے لوگوں کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ جہاں کہیں بھی ایسی مجلس دیکھیں گے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر رک جائیں، ایک دوسرے کو آواز دیں گے کہ آؤ اپنی مراد کو پالو، جس کام کے لیے تم آسمان سے نیچے آئے ہو، آؤ اپنی مراد کو پالو۔ جدھر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، 3-3 4-4 گھنٹے بازاروں میں گزر جاتے ہیں، مارکیٹوں میں گزر جاتے ہیں، گپے مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں، 5 منٹ کا درس قرآن سننا ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ وقت ایسے ہی چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کتنا ہے؟ آسمان سے اترے ہوئے زمین کے اندر تلاش کن کی ہے؟ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور میں جدھر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ اپنی مراد کو پالو۔ نبی اسلام فرماتے ہیں ان کو فرشتے آ کر اس انداز کے ساتھ گھیرتے ہیں کہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان پر سکینت کو نازل کر دیتے ہیں، انسان جو ہے یہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کبھی کبھی ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کے اوپر ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہزاروں غم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بالکل ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان کو کوئی غم ہے ہی نہیں۔ کیا وجہ کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کیا ہوا ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک کے علم میں سارا کچھ ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ اے اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہوا، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ میں ان کی
ہرس جو ہے اس کی شدت جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کر دینا، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو جنت عطا کر دینی۔ یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو اپنا وقت جو اللہ پاک نے قیمتی وقت اور صحت دی ہوئی ہے اس کو ضائع کرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے، اللہ انہوں نے جہنم کو تو دیکھے نہیں ہوا۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ ڈریں، اور زیادہ پناہ مانگے۔ فرمایا گواہ رہنا، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، حدیث رسول پڑھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ایسی زبان سے گفتگو کرتے ہیں جو اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میں ان سے تعلق کو جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق کو توڑتے ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا ہی ہے، اگر تو ایسا ہی ہے تو اللہ ان کے منہ میں راکھ ڈال دے گا۔ اگر تو اپنی بات کے اندر سچا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں راکھ ڈال دے گا کہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ٹھہریں گے، اللہ حجت قائم کر دے گا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اور فرمایا جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا رہے گا، ان کی بدسلوکی کے باوجود، بد زبانی کے باوجود، جب تک تو تعلق جوڑتا رہے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آپ فلاں کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ایسا ہے، اس نے تو یہ گناہ کر دیا۔ فرمایا اگر تو اس کا نخرہ برداشت کرے گا، اگر تو اس کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اگر تو اس کی بدسلوکی کو برداشت کرے گا، اگر تو اس کی بد زبانی کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تب تیرے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو تیری مدد کرے گا، تجھے صبر پہ امادہ کرے گا۔ جب تو یہ کام چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھی پیچھے کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی مدد اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کرتے ہیں کہ اپنا تعلق توڑنے والے جو رشتہ دار ہیں، اسی لیے تو نبی اسلام نے 40 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت انسان پر واجب کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حق تلفی کرنے والے رشتہ دار کی مدد کی جائے۔ حق تلفی کرنے والے، حق کو چھیننے والے، حق کو غصب کرنے والے رشتہ دار کی مدد کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی مدد کو پہنچا جائے۔ ایسے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان جو ان کی بدسلوکی کے باوجود احسن انداز سے پیش آتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اعمال تو بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل، فرمایا انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھی ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ اس کو معاف فرما اور اس پر رحم فرما۔ آج کل دیکھیں، ابھی نماز ختم ہوتی ہے، فوری طور پر لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ادھر سے سلام پھرتی ہے، ادھر سے فوری طور پر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دائیں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، بائیں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کون کب سلام پھیرے اور کب ہمیں نکلنے کا راستہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، آپ نماز پڑھانے کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص جو ہے اٹھے، ابھی سلام پھریے، اٹھے اور جلدی سے باہر کو نکلنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر، حدیث میں آتا ہے، اسے کھینچ کر نیچے بٹھا دیا۔ کون سی جلدی ہے تمہیں؟ وہ شخص باہر کو جانے لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا عمر تو نے بہت اچھا کیا، عمر تو نے بہت اچھا کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کل ہماری حالت کیا ہے کہ فرض نماز پڑھی ہے، 2 سے 3 منٹ ہم بیٹھ نہیں سکتے، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے،
33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتے. اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے اللہ کے گھر کے اندر آتے ہوئے, پتہ نہیں دل نہیں لگتا, یا کون سی چیز انسان کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتی. نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نماز کے بعد, اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہے, فرمایا جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم علیہ السلام کو, ان کی اولاد کو تکریم کے ساتھ نوازا ہے. اس حدیث سے اندازہ لگائیے گا کہ اللہ پاک نے کیسے عزت کے ساتھ نوازا ہے بنی آدم کو. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے, فجر کی نماز کے بعد اللہ کے خاص فرشتے جو ہیں, اللہ کے خاص فرشتے جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں تو مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں, مسجد کے دروازوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے خاص فرشتے بیٹھے کہاں پہ, ہم ادھر بیٹھے ہوں, کوئی دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں, ہم اسے کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, یار سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تم کیا ہم سے گھرے ہوئے ہو, سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہو, کیا آپ کی حیثیت نہیں ہے, کیا آپ کی ویلیو نہیں ہے. فرمایا اللہ کے مکرم فرشتے جو ہیں کہاں پہ بیٹھتے ہیں, دروازوں کے پاس. آدم کو عزت اور تکریم کے ساتھ نوازا ہے, پتہ نہیں ما غرک بربک الکریم, عزت والے رب کے بارے میں کون سی چیز ہے جس نے اسے دھوکے میں ڈال دیا. نبی اسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں, یکتبون الاول فالاول, پہلے آنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں, پہلے کون آ رہا ہے بعد میں کون آ رہا ہے. یکتبون الاول فالاول, جمعے کا دن ہے, پہلے آنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں اللہ کے مکرم فرشتے, اللہ کے خاص فرشتے جو جمعے والے دن زمین پر اترے. نبی اسلام فرماتے ہیں جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے, امام ممبر پر بیٹھتا ہے, فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. ذرا اس حدیث پر غور کیجئے گا کہ امام ممبر کے اوپر بیٹھا ہے, فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. کیا ان پہ خطبہ فرض ہے؟ جنت جہنم کا حساب کتاب تو ہمارا ہونا ہے یا فرشتوں کا ہونا ہے؟ یہ حساب کتاب تو ہمارے لیے, اس مخلوق کے لیے یہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی اللہ پاک نے انسان کو عزت کے ساتھ نوازا ہے, امام ممبر کے اوپر بیٹھا ہے, فرشتوں نے اپنے رجسٹر بند کر دیے, اور ہم میں کہ ہمارے تو موبائل ہی نہیں بند ہو سکتے. جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پہلی تو بات ہے ہم نے ٹائم پہ آنا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے اندر صرف ایک دن رکھا ہوا ہے, اگر یہ بھی نہ ہمیں ملتا تو انسان کی روح بالکل بیکار ہو جاتی, بالکل انسان سرکشی پر اتر جاتا. تو اللہ پاک کا خاص انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہفتے کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے انسان کے لیے کہ اس کی روح جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے, روح اس کی چارج ہو جائے. یکتبون الاول فالاول, اللہ کے مکرم فرشتے بیٹھ کر نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور انسان سویا ہوا ہوتا ہے. اسے انتظار دوسرے خطبے کا ہوتا ہے کہ دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو میں نے مسجد کے اندر جانا ہے, وغیرہ میں نے نہیں جانا. میرے عزیز بھائیو, یہ ہمارا دین کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہے, اللہ پاک کے انعامات کتنے ہیں, اللہ پاک کے احسانات کتنے ہیں, اور ہمارا رویہ دین اسلام کے ساتھ کس طرح کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, بات بات پہ شکوے اور گلے کرتے ہیں, ہمارے پاس مدد نہیں آتی, ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. یکتبون الاول فالاول, یہ اتنا مبارک عمل ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. ہمارا نام لکھتے ہیں اور نام لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ان کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے, انہی ناموں کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آج کل کے دور کے اندر اس حدیث کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ کم لوگ جو اس روایت پر عمل کرتے ہیں, اور اس روایت کا, اس حدیث کا اتنا فائدہ ہے
کہ کسی اور عمل کے اندر نبی اسلام نے فرشتوں کی اتنی تعداد کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے جتنا اس حدیث کے اندر کیا ہے، جتنا اس مثال کے اندر کیا ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے، اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ میرے دین بھائیوں، میں آپ کتنی عیادتیں کرتے ہیں، یا ہمیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے عیادت کیے ہوئے؟ مطلب کی خاطر تو سارے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے اندر فرشتوں کی اتنی تعداد کا تذکرہ کیا، نبی اسلام نے کسی اور عمل کے اندر اتنی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرمایا اگر صبح کو گیا ہے تو شام تک کریں گے، اگر شام کو گیا ہے تو صبح تک کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں، اعمال تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔